ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اور قتل نہ کرو اپنی اولاد کو خشیۃ املاق، فقر فاقے کے خوف کی وجہ سے۔ نحن نرزقهم وإياكم، ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں، وإياكم اور تمہیں بھی۔ ان قتلهم کان خطا کبیرا، یقیناً ان کو قتل کرنا، اپنے اولاد کو، اپنے بچوں کو فقر فاقے کی وجہ سے، کان خطا کبیرا، اور یہ بہت بڑا جرم ہے۔ کہ زمانہ جاہلیت کے اندر جب کسی کے گھر میں بیٹی کی خوشخبری سنائی جاتی تھی، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ، کہ اولاد کے پیدائش کے وقت اگر پتہ چلتا تھا کہ بیٹی ہے، ظل وجهه مسودًا، تو ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے تھے۔ پھر یہ اپنے بچوں کو یا تو اس وقت مار دیتے تھے، یا جب بڑی ہو جاتی تھی تو پھر زندہ درگور کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے قیامت کا دن ہوگا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، زندہ درگور کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم کی وجہ سے انہیں قتل کیا۔ اور دوسرے نمبر پہ کہ لوگ فقر فاقہ، مفلسی، قلت اسباب، غربت کی وجہ سے اپنے بچوں کو قتل کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا غربت اور مفلسی، تنگ دستی کی وجہ سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو۔ اللہ کی ذات ہے، یہ رزق دینے والی رزاق ذات ہے۔ حیوانات ہیں، جانور ہیں، پرند ہے، چرند ہے، تمام حیوانات اللہ تعالیٰ نے ان کا رزق کا انتظام کیا ہے، وہ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں۔ اس لیے انسان صرف اس وجہ سے اپنے بچوں کو قتل کرے کہ یہ جو ہے بڑے ہوں گے، اس کے بعد جو ہے ان کے کھانے پینے اور یہ انتظام کہاں سے ہوں گے۔ انسان کا ذہن وسیع ہونا چاہیے، اور اللہ کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد تیسرے نمبر پہ اولاد کا قتل، آج کل ہمارے معاشرے میں بدکاری، کہ ایک محبت کرنے والے دو جوڑے آپس میں محبت کے نام کے بعد ان کا جو انجام ہوتا ہے، وہ بدکاری کے بعد جو ہے وہ بچہ ہوتا ہے، یا تو پیٹ کے اندر ہی اس کو ختم کر دیتے ہیں، یا حمل کے بعد جو ہے وہ بچے کے اعضاء ہو جاتے ہیں، اس کے بعد اس کو جو ہے مار دیتے ہیں۔ اور بعض تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچروں کے اندر، ڈھیروں کے اندر چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشیں ہیں، کتے ان کو کھا رہے ہیں، نوچ رہے ہیں، حیوانات ان کو گھسیٹ رہے ہیں۔ یہ انسانیت کی تذلیل ہے کہ دو جوڑوں نے آپس میں پیار کے بہانے کے بعد جو یہ انجام، جو یہ نتیجہ ہے، گناہ انہوں نے کیا ہے اور بھگتا اس بچے نے، کہ وہ جو چھوٹا بچہ ان سے پیدا ہوا۔ چاہیے یہ ہے کہ گناہ، ایک تو زنا، یہ بدکاری، یہ گناہ ہے، اس کے بعد اس کا جو انجام ہے کم از کم اس صحیح سالم بچے کو کسی کے حوالے کر دے، کسی اور کے جھولی میں ڈال دیا جائے، یہ نہیں کہ اس کو قتل کر دیا جائے اپنی عزت اور اپنے ناموس کو بچانے کے لیے۔ اور اس کے بعد یہ کہ اقوام متحدہ کی طرف سے برتھ کنٹرول، روک تھام کی وجہ سے بھی حمل کو ضائع کیا جاتا ہے، یا وہ ادویات استعمال کی جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے جو ہے حمل نہ ٹھہرے۔ تو یہ بھی جو ہے اس وجہ سے یہی ذہنیت ہے کہ قلت اسباب کی وجہ سے معاشرہ جو ہے بہت زیادہ پریشان ہے۔ تو ہم مسلمان ہیں، بحیثیت مسلمان کے ہمیں اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتماد ہونا چاہیے کہ اللہ کی ذات خیر الرازقین، اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بغیر حساب کے رزق دینے والا ہے۔ جب ہمارا